صفحہ نمبر 75 آیت نمبر 24 سورة النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مصافحين إلى آخره. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وہ عورتیں جو دوسروں کی نکاح میں ہوں وہ بھی آپ لوگوں کے لیے حرام ہیں. الا ما ملکت ایمانکم، ہاں وہ جو تمہاری باندیاں ہوں وہ حلال ہیں. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں حکم ہے. وحل لکم ما وراء ذالکم، یہ گزشتہ آیت نمبر 23 میں ذکر شدہ عورتوں کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے حلال ہیں. ان تبتغوا باموالکم، جو حلال ہیں ان کو مال کے ساتھ ڈھونڈو، ان سے نکاح کرو. محسنین غیر مصافحین، پاک دامن رہو، نہ کہ فحاشی کے راستے ان عورتوں کو اپنے لیے حلال سمجھو. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضہ، جن سے نکاح کر کے آپ لوگ فائدہ اٹھاتے ہو تو ان کو مہر ادا کرو، یہ اللہ کی طرف سے فرض حکم ہے. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، کوئی گناہ نہیں ہے آپ لوگوں کے اوپر اللہ کے فرضی حکم کے بعد اگر میاں بیوی مہر کے گھٹانے بڑھانے یا معاف کرنے پہ راضی ہو جائیں. ان اللہ کان علیما حکیما، واقعی اللہ تبارک و تعالی علم والے اور حکمت والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں عورتوں کا ذکر فرما رہے ہیں. کل کی آیت میں بہت ساری عورتوں کا حکم ذکر ہوا تھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے. ان میں سے ایک قسم آج کے جو کسی دوسرے آدمی کے نکاح میں ہو اس سے نکاح کرنا درست نہیں ہے. اگر وہ طلاق دے یا وفات پا جائے، عدت پوری ہو جائے تو پھر درست ہے. یہ اللہ کی طرف سے احکامات ہیں. مذکورہ عورتوں کے علاوہ دیگر آپ لوگوں کے لیے حلال ہیں، ان کو مال کے ساتھ تلاش کرو لیکن پاک دامنی کے ساتھ، نہ کہ فحاشی کے راستے. پاک دامنی کے ساتھ نہ کہ فحاشی کے راستے. یہ اللہ نے عورتوں کو تمہارے لیے شرعی راستے سے حلال کر دیا ہے. اور نکاح میں منگنی میں اگر شریعت کا خیال رکھا جائے تو اس کی بڑی برکت ہوتی ہے. مہر مقرر کرو. عام معاشرے میں بھی یہ تجربہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جو رشتہ ناجائز تعلقات سے بنا ہے وہ رشتہ ناکام ہے، اور جو شریعت کے راستے سے لڑکے کی ماں بہن گئی ہے اور ان سے رشتے کی درخواست کی ہے، پاک دامنی کو مد نظر رکھا ہے، تو وہ رشتے کامیاب ہے. اور جو رشتہ غیر شرعی راستے سے آپس میں کسی جگہ جاب میں راستے میں ملتے ہوئے تعلقات بن گئے، اس سے جو رشتے ہو رہے ہیں آج کل مروجہ رشتے جو ہو رہے ہیں، یاد رکھنا یہ رشتے اکثر ناکام ہو رہے ہیں. بعد میں لڑائی جھگڑوں کا ذریعہ بنتے ہیں، مقدمات چل رہے ہیں، پریشانیاں ہیں.
اس کی بنیاد ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے اس رشتے کی بنیاد میں ماں باپ کو علم ہی نہیں تھا۔ ماں باپ کی اجازت سے، ان کے کہنے سے جو رشتہ ہوتا ہے، چاہے ظاہراً تو پریشانی نظر آئے گی، یاد رکھنا، لیکن انجام اس کا اچھا ہوگا۔ تجربہ یہ ہے۔ ہمارے بڑے اساتذہ فرمایا کرتے تھے، مطلق آدمی نہ رشتہ دار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک دن اس کی عمر آپ سے بڑھ کر ہے، اس کے ساتھ برکت زیادہ ہے، چاہے آپ مانیں چاہے آپ نہ مانیں۔ اور پھر اپنے والدین، ان کی ٹیڑھی بات بھی سیدھی کر کے اللہ دکھا دیتے ہیں۔ اور عورتوں کو بھی شریعت کے احکامات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، شوہر موجود نہیں ہے، بھائی موجود نہیں ہے، تو اندر سے اتنی اجازت ہے، کون ہو؟ فلاں ہوں، فلاں سے ملنا ہے۔ نہیں جی وہ نہیں ہے، جاؤ۔ اسلام کا حکم یہ ہے، یہ عورت اندر سے بات کرے گی، دروازہ نہیں کھولے گی، اور سخت مزاجی سے کلام کرے گی۔ فلا تخضعن بالقول، نرمی سے بات نہیں کرے گی، سختی سے۔ وہ شام کو آتا ہے، پھر آ جانا، جاؤ، اب وہ نہیں ہے۔ یہ مزاج ہونا چاہیے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ ہاں، اگر خاوند آ جائے، اس سے خوش باش بات ہو، مسکرا کے بات ہو، یہ عورت پہ لازمی حق ہے۔ حضور جتنے بھی پریشان آتے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر ازواج مطہرات، ان کو خوش مزاجی کے ساتھ پیش آتی تھی، حضور کی مبارک ذات کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ مزاج ہو۔ عورتوں کو بھی شریعت کا خیال رکھنا چاہیے، اور مردوں کو بھی شریعت کا خیال رکھنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے گھر کے اندر خاوند کے واسطے زیب و زینت کا واجبی حکم ہے۔ زیب و زینت نہیں کرے گی، گناہگار ہے۔ ہر چیز کا اپنا محل ہوتا ہے، اپنی جگہ ہوتی ہے، اور اگر باہر جا کے زیب و زینت کرتی ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ تو اسلام میں جو بھی حکم ہے، اس میں بہت بڑی برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ لیکن انسان وہ شریعت کی طرف نگاہ ڈالے کہ مجھے شریعت کیا کہتی ہے، اور پھر عورتوں میں بیوی کے بھی حقوق ہیں، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن ماں کا حق بیوی سے بہت بڑھ کر ہے۔ اسلام نے ہر ایک کو اپنا حق دیا، اس کا اپنا دائرہ ہے۔ عورتوں میں سب سے زیادہ حق ماں کا ہے، بلکہ مخلوق میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ حق ماں کا ہے، پھر باپ کا۔ اور آج کل یہ بھی ایک قرب قیامت کی نشانی ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی۔ ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا کہ مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے، اب میرے والدین کا اختلاف ہے، والد صاحب کہتا ہے یہ کرو، والدہ کہتی ہے یہ کرو، تو مجھے شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ دیکھو کہ وہ حکم کس اعتبار کا ہے۔ اگر خدمت کے حوالے سے ہے، آپ سے خدمت درکار ہے، تو ماں کا حکم مقدم ہے۔ اگر معاملات میں ماں کہتی ہے کہ دکان مت کھولو، باپ کہتے ہیں کہ کھولو، یہ معاملات ہیں، فلاں جگہ نہ خریدو، والدہ کہتی ہے خریدو، یہ معاملات ہیں۔ معاملات میں باپ کی پیروی مقدم ہے، خدمت میں ماں کی پیروی مقدم ہے۔
خدمت میں والدہ کی بات مقدم ہے اور معاملات میں باپ کی بات مقدم ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ ماں نے خدمت کی ہے، اس کو خدمت میں مقام دیا اسلام نے۔ خدمت میں اس کو مد نظر اس لیے رکھو کہ اس نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، بڑی خدمت کی ہے۔ گرمی تھی، سردی تھی، سینکڑوں دفعہ تو ماں اپنے بچے کا پیشاب صاف کرتی ہے، پخانہ صاف کرتی ہے۔ اب جب یہ جوان ہوا، میرے والدین نہیں جانتے، میں ٹھیک طرح جانتا ہوں۔ ایک ادھر آیا، جوان تھا اور باپ بھی اس کے ساتھ تھا، کچھ پریشانی ان کو تھی، تو وہ جوان مجھے کہتا ہے، باپ اس نے بات سٹارٹ کی، وہ جوان مجھے کہتا ہے کہ یہ میری طرف توجہ تو اس معاملے میں میرا باپ نہیں جانتا۔ میں نے کہا میرے پیارے تب تک تو یہ جانتا تھا جب آپ کو چھوٹا پالتا تھا، کپڑا نہیں ہوتا تھا، قرضہ لیتا تھا، آپ کو دیتا تھا، آپ کو جب کوئی چیز پسند آتی تھی محلے کے بچوں میں دیکھ کے آپ رو کے مانگتے تھے، یہ رو رو کے اللہ سے مانگتا تھا، آپ کو دیتا تھا، تب تو یہ بڑا سمجھدار تھا، آپ کو کھلا رہا تھا، پلا رہا تھا۔ لیکن آج جب آپ جوان ہو گئے، آپ کے پاس جاب آ گئی، آپ کے پاس پیسہ آ گیا، آج جب باپ بات سناتا ہے تو آپ کہتے ہو یہ نہیں جانتا، میری بات سنو۔ پھر وہ جوان خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا شکر ہے کہ ابھی آپ کو سمجھ آ گئی، پھر بھی اچھی بات ہے۔ تو ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور پھر ماں کا، علامہ شامی نے فتاوی شامیہ کے اندر لکھا ہے، فتاوی شامیہ ایک ایسی کتاب ہے فقہ کے باب میں کہ اس پہ کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا، چاروں مسلکوں میں اس کے اندر جو مسائل ذکر ہیں وہ بہت اعلیٰ انداز کے ہیں۔ اس نے ایک حدیث نقل کی ہے، جس نے ماں کے قدموں کو چوما، اس نے جنت کے چوکٹ کو چوما۔ جس نے ماں کے قدموں کو چوما، پاؤں کو چوما، اس نے جنت کے چوکٹ کو چوما۔ یہ کیوں؟ مخلوق میں سب سے بڑا مقام انسان کے لیے اپنی ماں کا ہے۔ اس نے بڑی خدمت کی ہے، بڑی مشقت گزاری ہے بچے کو پالنے میں۔ اللہ نے ایک مقام دیا، اس کے پاؤں کو چومو گے، اپنے جنت کے چوکٹ کو چوما ہے۔ ہاں روزانہ نہیں چومنا چاہیے، کبھی کبھار، روزانہ نہیں، کبھی کبھار اس شوق سے چومنا چاہیے کہ حدیث ہے کہ جس نے ماں کے قدموں کو چوما اس نے جنت کے چوکٹ کو چوما۔ یہ حدیث جب میں نے پڑھی تو میں گھر آیا اور گھر میں داخل ہوا، سیدھے اوپر چڑھا تو والدہ دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے ان کے پاؤں کو چوما۔ مجھے کہنے لگی بیٹا آج آپ نے عجیب کام کر دیا۔ میں نے کہا میں نے عجیب حدیث سنی ہے اس لیے میرا کام بھی آج عجیب ہے۔ کہنے لگی کیسے؟ میں نے کہا میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنی ماں کے پاؤں کو چوما اس نے جنت کے چوکٹ کو چوما۔ زندگی پہ کیا اعتماد؟ میں نے کہا یہ جنت کے چوکٹ کو تو چوم لوں، ابھی تک تو علم میرے پاس تھا ہی نہیں، ابھی علم آ گیا تو عمل کروں۔ تو اس نے کہا بیٹا کاش مجھے بھی اپنی والدہ کے حیات میں اس حدیث کا علم ہوتا، میں بھی جنت کے چوکٹ کو چوم لیتی۔ اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے۔ اور دیگر عورتوں کے اپنے حقوق ہیں، بیوی کا اپنا حق ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن ماں سے بڑھ کر نہیں یہ خیال رکھنا۔ اسی طرح بہن کے اپنے حقوق ہیں، خالہ کے اپنے حقوق ہیں، چچا کے اپنے حقوق ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا چچا آپ کے باپ کی مانند ہے، چچا آپ کے باپ کی مانند ہے، اس کا خیال رکھو گے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اور ایک روایت میں کہ بڑا بھائی بھی باپ کے مقام پہ ہے،
اسلام کا خیال رکھیں گے برکت آئے گی، معاشروں میں خوشی آئے گی، عافیت پھیلاؤ، معاشرے خود بخود اسلام پہ آ جائیں گے، تھوڑ پھوڑ ختم ہو جائے گا، اختلافات ختم، معافی مزاج میں لے آؤ، خیر ہے وہ میرے ساتھ کرتا ہے، میری طرف سے معاف ہے، آج اگر مجھے موت آئی اس کو آئی تو پھر کیا کریں گے، معاف ہے، کوئی بات نہیں، وہ مزید چھڑتا ہے، چھڑنے دو، کوئی بات نہیں، آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھے، میں اپنے آپ کو کمزور سمجھے، میں کمزور ہوں وہ قوی، کوئی بات نہیں، پھر دیکھو یہ معاشرے بن جائیں گے، عافیت کا مزاج، یہ مغربی مزاج ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا میرے اپنے اصول ہیں، میرے اصول یہ ہیں جو میرے ساتھ اچھائی کرے دگنی اچھائی کرتا ہوں، اور جو میرے ساتھ زیادتی کرے تو پھر میں 2 گنا زیادہ اس کے جرم کا بدلہ دیتا ہوں، یہ میرے اصول ہیں۔ تو میرے ساتھ دوسرے ساتھی تھے، اس نے کہا آپ کے اصول ہیں، آپ کے نبی کے اصول نہیں ہیں، یہ آپ کے اصول ہو سکتے ہیں، یہ مغربی مزاج ہے، جو زیادتی کرو اس کے ساتھ خوب زیادتی کرو، جو اچھائی کرو اس کے ساتھ اچھائی، نہیں، ہمارے نبی کا مزاج، اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے، عافیت ہے اسلام کا مزاج۔ اور پھر رشتہ داری میں تو معافی ہی معافی ہے، دل نہ مانے اس کو ملامت کرو، دل تو سخت ہے، رشتہ داری بھی نہیں جوڑ رہا، آج ہے کل نہیں ہوگا، آج میں ہوں کل نہیں ہوں گا، تو حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، عورتوں کے بھی، رشتہ داروں کے بھی۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، وہ عورتیں جن کا نکاح کسی اور سے ہو چکا ہو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ہاں باندیوں کا حکم الگ ہے، کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، مذکورہ عورتوں کے علاوہ دیگر جتنی ہیں ان کو مال کے ساتھ تلاش کرو، محسنین غیر مصافحین، پاک دامنی کے ساتھ، نہ کہ فحاشی کے تعلق میں، فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جن عورتوں سے تم نے نکاح کر کے فائدہ اٹھایا ان کو ان کا مہر دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، ہاں کوئی گناہ نہیں تمہاری اوپر اگر تم دونوں میاں بیوی آپس میں مل کے اس میں کچھ کمی کرتے ہو، خوش باشی کے ساتھ، یا مکمل معاف کرتی ہے اپنی خوشی کے ساتھ، کوئی حرج نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تبارک و تعالی واقعی علم اور حکمت والے ہیں۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، عاجزی عبادت والی زندگی نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما، اے اللہ ہم سب کو عاجزی عبادت والی زندگی عنایت فرما۔ ہاں دعا فرمائیں اللہ ان کے رشتہ داروں میں ان کی طبیعت کو نرم بنائے، رشتہ داریوں میں جوڑ نصیب فرما، ان کی طبیعت کو نرم فرما، دیگر جتنی رشتہ داریوں میں توڑ ہے یا اللہ جوڑ عنایت فرما، معافی والا مزاج ہمیں بھی نصیب فرما، ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ جہاں بھی رشتہ داریوں میں ناچاکی ہے اس کو خوشی اور نرم مزاجی میں تبدیل فرما، اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر سب کو نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، برحم عباد برحم عباد۔